ارے کامران بھائی، آپ کچھ لے کیوں نہیں رہے؟ بچوں آپ بھی لو نا۔ جاوید ایک عجیب سی چھائی خاموشی کو توڑتے بولا۔ برابر میں بیٹھے سروش اور ہلکے گلابی رنگ کے سلیو لیس کرتا شلوار میں ملبوس سمر اس تنگ سے صوفے پر بیٹھے مسلسل گھر کو گھورے جا رہی تھی، جیسے پہلی بار اتنے چھوٹے سے گھر میں قدم رکھے تھے۔ تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی ہم یہاں اپنی امانت واپس لینے آئے ہیں، کچھ کھانے پینے نہیں۔ کامران نے صاف گوئی سے کام لیا، اس کا لہجہ ہمیشہ وجاہت سے بھرپور رہتا۔ ہم نے بھی اتنا اہتمام اپنی بیٹی کے لیے کیا ہے۔ ہم مانتے ہیں کہ ہماری حیثیت آپ جتنی نہیں ہے، مگر پھر بھی اپنی بساط کے مطابق اتنے کم وقت میں جتنا اہتمام کر سکتے تھے ہم نے کیا۔ جاوید کو اس کا یوں منع کرنا پسند نہ آیا۔ حیثیت کی بات رہی تو میرا خیال میں امیر ہونا کسی کی حیثیت کو بالاتر نہیں کرتا۔ دیکھو، میری بات کا برا منانے کی تمہیں ضرورت نہیں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ایک خوددار انسان ہو اور ہماری مہرو کا تم نے اتنے عرصے خیال رکھا، اس کے لیے تمہارا شکریہ۔ کامران نے اس کا گلہ دور کیا۔ جاوید اس کے اعتراف پر اندر ہی اندر خوش ہوا، مگر پھر اسے اچانک کسی کی کمی محسوس ہوئی۔ ویسے بھابھی بھی کیا آپ کے صاحبزادے کے ہمراہ آئیں گی؟ نہیں، وہ اس سے پہلے کہ کامران سچ بتاتا اس کے فون کی گھنٹی کی آواز آئی۔ لگتا ہے آ گئے ہیں، جاوید نے اندازہ لگایا۔ کامران فون پر عالیحان کا نمبر دیکھ کر اٹھ کر ایک کونے میں چلا گیا۔ کہاں رہ گئے تم لوگ اور کال کیوں نہیں پک کر رہے ہو؟ وہ راستے میں سگنلز نہیں تھے کیا؟ سائم ابھی تک نہیں پہنچا؟ میں سمجھا وہ آپ کے ساتھ ہوگا۔ کیا مطلب تمہارے ساتھ نہیں آیا وہ؟ نہیں تو میں نے اس کا بہت ویٹ کیا۔ He wasn't even picking up my call۔ ابھی کہاں ہو؟ میں اسی لوکیشن پر جو آپ نے بھیجی تھی۔ اچھا وہیں رکو، میں آتا ہوں۔ کال بند کرتے وہ واپس آیا اور جاوید کو آگاہ کیا۔ وہ راستہ نہیں مل رہا، ادھر قریب میں ہے، میں جا کے دیکھتا ہوں۔ ارے بھائی صاحب، آپ کیوں زحمت کر رہے ہیں؟ میں جا کے استقبال کرتا ہوں دولہے میاں کا۔ رکیے، اصل میں نے کچھ ضروری بات کرنی ہے اس سے، اور نہ وہ آپ کو پہچانتا ہے نہ ہی آپ اس کو۔ میں اپنے گارڈ کو بھیجتا ہوں اسے ڈھونڈنے، آپ فکر نہ کریں، کہتا کامران باہر نکل گیا۔ اپنے گارڈ کو بھیجا کہ عالیحان کو قریب میں کہیں دیکھے۔ وہ زیادہ دور نہ گیا کہ عالیحان کی کار دائیں کونے پر مڑتی سڑک پر کھڑی تھی۔ گارڈ کا اشارہ سمجھتے وہ خود پیدل چل کر اس مقام تک پہنچا جہاں عالیحان گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے مخالف سمت دیکھ رہا تھا۔ بارش تھم چکی تھی اور سڑکیں کافی صاف دکھائی دے رہی تھیں۔ عالیحان، اس کی آواز پر عالیحان چونکا۔ سچ بتاؤ مجھے، سائم کہاں ہے اس وقت؟ چاچو، یو نو ویری ویل کہ میں آپ سے کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ میں تو سمجھا کہ وہ اپنی کار سے آ جائے گا، بٹ ناؤ آئی تھنک اس کا ارادہ بدل گیا ہے، وہ کال بھی پک نہیں کر رہا۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ یہ ماں بیٹا اتنی جلدی راضی کیسے ہو گئی۔ کامران نے پریشانی سے اپنا ہاتھ ماتھے پر رگڑا۔ تو اب کیا کریں چاچو؟ کیا واپس چلیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہو؟ میں نے اپنے دوست سے وعدہ کیا تھا کہ اس کی بیٹی کو اپنی بیٹی بناؤں گا، ایسے کیسے میں واپس جا سکتا ہوں؟ تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں اب ہم؟ ایک حل ہے، اگر بیٹا تم چاہو تو میری مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس نے حیرانگی سے پوچھا۔ تم مہرو سے نکاح کر لو، سائم کی بجائے۔ کیا؟ میں؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ وہ حیران سے زیادہ پریشان ہوا تھا۔ دیکھو بیٹا، تم نے کبھی میری کوئی بات نہیں ٹالی، ہمیشہ سے میرے فیصلے کا مان رکھا ہے، آج بھی اپنے چاچو کا مان رکھ لو پلیز۔ تم جانتے ہو میں نے کبھی التجا نہیں کی، مگر تم سے میں التجا کرتا ہوں، اور وعدہ بھی کہ میری بات مان کر تمہیں کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لیکن چاچو، لیکن کچھ نہیں،
تم بس مجھے اس بات کا جواب ہاں یا نہ میں دو، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ اگر یہ بات کامران نے اس سے پہلے کی ہوتی تو وہ اسے اپنے طریقے سے سمجھا کر انکار کر دیتا، مگر اب سچویشن ہی کچھ ایسی بن گئی تھی کہ اس کا انکار اس کے چچا کے لیے ذلت کا باعث بنتا، جو کہ اسے ہرگز گوارا نہ تھا۔ وہ عجیب کشمکش میں مبتلا تھا کہ اگر انکار کرے تو کیسے کرے۔ اس کے دماغ نے جیسے سوچنا سمجھنا ہی چھوڑ دیا تھا اس وقت۔ کیا سوچ رہے ہو بیٹا؟ جلدی بتاؤ، تم راضی ہو یا نہیں؟ عالیحان نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور بالآخر جواب دیا، ٹھیک ہے۔ کامران نے اسے فوری گلے سے لگایا اور پیار سے کمر پر تھپ تھپایا۔ شکریہ بیٹا، بس اتنا ہی کہا اور اسے اپنے ساتھ لے گیا۔ اس بار دروازہ حماد نے کھولا تھا اور عالیحان کو دیکھتے ساتھ ہی اسے گلے سے لگایا تھا۔ ارے واہ دولہا بھائی، آپ تو بڑے ڈیشنگ نکلے۔ عالیحان کے گلے میں ہی ہاتھ ڈالے وہ اسے اندر لایا تھا۔ عالیحان کو اس کی بے تکلفی ایک آنکھ نہ بھائی، اس لیے زبردستی مسکراتے اس کا ہاتھ اپنے گلے سے ہٹا گیا۔ وہ ویسے بھی بہت کم کسی کو اپنے ساتھ اتنا فری ہونے دیتا تھا۔ حماد تو ایسے دیکھتا رہ گیا جب وہ خاموشی سے جا کر صوفے پر براجمان ہو گیا۔ مولوی صاحب بھی تشریف لا چکے تھے۔ کامران نے خاموشی سے جا کر پہلے ثانیہ سے بات کی اور اسے سب کچھ بتایا۔ ثانیہ جانتی تھی کہ عالیحان کتنا ذہین اور قابل لڑکا ہے اور کامران کے سگے بیٹوں جیسا ہے، اس لیے اسے تو یہ اعتراض نہ تھا، مگر اس نے یہ بات جاوید کو بتانے سے منع کیا تھا۔ ویسے بھی جاوید کو کامران کے اصل بیٹے کا نام نہیں معلوم تھا۔ مولوی صاحب کے آتے اس نے جاوید کے ساتھ مل کر نکاح نامے پر دولہا دلہن کا نام درج کرایا اور حق مہر وغیرہ لکھوایا، جسے دیکھ کر تو جاوید کے ہوش ہی اڑ گئے۔ پورے 100 تولے سونا، 5 کنال اراضی پر مقید، DHA کا پلاٹ اور 50 لاکھ روپے نقد۔ اتنا سب دیکھ کر اسے باقی چیزیں یاد ہی نہ رہی۔ آپی لاریب جو کب سے نیچے بیٹھی ساری کاروائیاں دیکھ رہی تھی، بھاگ کر مہرو کے پاس آئی۔ آپی آپ کو پتہ ہے آپ کے دولہے میاں اتنے ہینڈسم میں کیا بتاؤں؟ میں نے پوچھا ہے تم سے؟ مہرو کچھ ناراض سا ہوتی آسمانی رنگ کا جوڑا پہنے آئینے کے سامنے بیٹھے سلور رنگ کی چوڑیاں چڑھا رہی تھی، جو اس کے آسمانی رنگ کے جوڑے پر ہوئی کڑھائی سے میچ کر رہی تھی۔ آپ سنیں تو مجھے لگتا ہے میں نے انہیں ٹی وی پہ دیکھا ہے، لگتے بھی کسی ماڈل کی طرح ہیں۔ مہرو بیٹا ابھی تک تیار نہیں ہوئی کیا؟ ثانیہ دوڑی چلی آئی۔ میں تیار ہوں امی، بس چوڑیاں پہن رہی تھی۔ ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے میری بیٹی۔ ثانیہ نے نظر بھر کر اپنی بیٹی کو دیکھا جو ہلکے میک اپ میں نہایت سادہ مگر خوبصورت دلہن لگ رہی تھی۔ ابھی تمہارے ابو نکاح خواہ کو لائیں گے ادھر تمہارا نکاح پڑھانے، تمہیں پتہ ہے نا کہ کیا بولنا ہے؟ اس نے پیاس سے اپنی بیٹی کی تھوڑی تھامے پوچھا۔ جی معلوم ہے۔ ایک ہاتھ سے گلے میں لٹکے اس سونے کے پینڈنٹ کو اس نے دبوچا ہوا تھا۔ یہ پینڈنٹ وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اللہ تمہیں ہمیشہ خوش اور آباد رکھے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھے، آمین۔ ثانیہ نے اس کا ماتھا چوما۔ دونوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور ایک دوسرے کو گلے لگائے رونے لگی۔ یہ منظر دیکھے لاریب بھی دونوں کے ساتھ چپکی رونے لگی۔ اگر آپ لوگوں نے رو دھو لیا ہے تو ابو نکاح خواہ کو اندر لے آئے۔ حماد نے ماحول کو خوشگوار بنانے کی غرض سے مداخلت کی۔ ہاں لے آؤ، ثانیہ نے آنسو پونچھتے جواب دیا۔ چیرتزئی کہاں جا رہے ہو؟ گھنی مونچھوں اور سینے تک آتی سفید داڑھی، نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس یہ روبدار آدمی کوئی اور نہیں بلکہ ہاشم شاہ تھا۔ شہر جا رہا ہوں، کچھ کام ہے۔ کاندھے پر بیگ لٹکائے اس کا رخ صحن میں کھڑی جیپ کی طرف تھا۔ کیا کام ہے؟ یہاں گاؤں کا سارا کام تم کر چکا، جو شہر کا کام تم ختم کرنے جا رہی ہے؟ ہم کو اچھی طرح پتہ ہے کہ تم شہر کیا کام کرنے جاتی ہے۔ بابا جان، آپ کا ضد کی وجہ سے ہم نے کھو دیا ہے اپنا محبت، اس کا شادی ہے آج، آپ تو خوش ہو جائیں۔
ڈیرہ مبارک شاہ، یہ تو واقعی میں بہت خوشی کی بات ہے، لیکن اب تم بھی اپنے جاسوسوں کو اس کے گھر کے ارد سے ہٹا دو اور ان کا کسی اچھے کام میں استعمال کرو۔ خدائے پامان، اس کا دل ٹوٹا تھا، اس لیے اپنا دل بہلانے نکلا تھا۔ نکاح بالآخر ہو گیا تھا اور اب مہرو کی اس گھر سے رخصت ہونے کی باری تھی۔ ایک بڑی سی سیاہ رنگ کی چادر میں لپٹی جب سیڑھیاں اترتے نیچے آئی تو عالیحان نے اس پر صرف ایک نگاہ ڈالی اور یہ سوچے بنا نہ رہ سکا کہ اس چادر میں مکمل طور پر چھپی وہ لڑکی دکھنے میں کیسی ہے، مگر پھر جھٹ سے اس سے جان چھڑانے کا خیال اس کے دماغ میں آیا اور اسے صائم پر انتہائی غصہ آنے لگا۔ مہرو کے نیچے قدم رکھتے ہی کامران اپنا شفقت بھرا ہاتھ اس کے سر پر رکھا، پھر سب نے مل کر دعا مانگی اور مہرو کو رخصت کیا۔ گھر سے نکلتے ہوئے مہرو کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ ساری زندگی جس گھر میں گزاری، جن لوگوں کے ساتھ گزاری، آج نکاح کے دو بول بولنے کی وجہ سے وہ ان سب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ رہی ہے۔ آنکھوں میں آنسو تھے اور دل کی دھڑکن اتنی بے ترتیبی سے دھڑک رہی تھی جیسے ابھی مر جائے۔ اپنے شوہر کو پہلی بار دیکھتے ہی اس کے اندر جو احساس پیدا ہوا تھا وہ چاہ کر بھی نہیں جھٹلا سکتی تھی۔ وہ واقعی بلا کا ہینڈسم تھا اور اوپر سے اس کی شخصیت، جس پر اعتمادی سے اس نے مہرو کو دیکھے بغیر ہی اپنی گاڑی کا رخ کیا تھا، مہرو کو شدت سے اس کی بے روحی کا احساس ہوا تھا۔ آؤ بیٹا، کامران نے عالیحان کی آڈی کا پچھلا دروازہ کھولا۔ مہرو تو بس دیکھتی ہی رہ گئی اس جدید طرز کی گاڑی کو۔ کسی طرح وہ اپنی میکسی سنبھالتی اندر بیٹھی تو کامران نے دروازہ بند کیا۔ چاچو، وہ بے یقینی سے کامران کو دیکھنے لگا۔ کیا تمہاری بیوی ہے؟ اب یہ اور فکر نہ کرو، فی الحال مہرو ہمارے ساتھ رہے گی۔ میں چاہتا ہوں وہ تھوڑا ہمارے ماحول کی عادی ہو جائے، پھر اسے تمہارے ساتھ بھیج دوں گا۔ مہرو ان کی باتیں اچھے سے سن رہی تھی اور اس چادر کے کنارے سے اس کی شکل بھی دیکھ سکتی تھی جس پر ناگواری چھائی ہوئی تھی۔ اب اسے یہ سوچ کر مزید گھبراہٹ ہونے لگی کہ وہ اس گاڑی میں اس شخص کے ساتھ اکیلے ہوگی جو اسے بالکل پسند نہیں کرتا۔ بیٹا، چاہو تو یہ چادر اتار دو اور اپنے آپ کو کمفرٹیبل کر لو، کامران نے دروازہ کھول کر دوبارہ اس کو کہا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں ایسے۔ اچھا، جیسے تمہاری مرضی، کہتا وہ اپنی گاڑی کی طرف گیا جہاں اس کے بچے اس کا انتظار کر رہے تھے اور گارڈ دروازہ پکڑے کھڑا تھا۔ عالیحان گاڑی میں بیٹھا تو دروازہ غصے میں زور سے بند کیا جس سے مہرو اچانک سے کانپ اٹھی۔ گاڑی بھی وہ انتہائی سپیڈ میں چلا رہا تھا۔ اتنے بڑے گھونگھٹ میں مہرو کا دل گھبرانے لگا اور ساتھ ہی سفر کی وجہ سے اسے نوزیا ہو رہا تھا، تو اس نے گھونگھٹ کو ہلکا سا سرکایا مگر ساتھ ہی نچلے کنارے سے اپنا منہ ڈھک لیا۔ مہرو نے کبھی پردہ نہیں کیا تھا، کالج بھی وہ گلے میں دوپٹہ ڈال کر جاتی، ہاں کبھی کبھار ایک پلو سر پر ڈال دیتی اور بال بھی اس کے یا تو کھلے ہوتے یا پھر ڈھیلی چٹیاں میں ہوتے، مگر آج اس کو اپنے ہی شوہر کو چہرہ دکھانے سے ڈر لگ رہا تھا، جبکہ وہ شخص جس سے وہ خود کو چھپا رہی تھی وہ اسے دیکھنے کی فکر سے آزاد اپنی سوچوں میں گم گاڑی بھگا رہا تھا جیسے کوئی ریس لگی ہو۔ اسے گھر چھوڑنے کے بعد وہ کامران سے ضروری کام کا بہانہ کر کے یہ جا وہ جا ہوا۔ کامران سمجھ سکتا تھا کہ اسے اس اچانک نکاح کو قبول کرنے میں اب بھی اسے تھوڑا وقت لگے گا، اس لیے اسے تنگ کرنا مناسب نہ سمجھا اور اسے جانے دیا۔ وہ ایک سمجھدار آدمی تھا اور چیزوں کو طریقے سے ہینڈل کرنا جانتا تھا۔ مہرو جب گاڑی سے اتری تو اس کا استقبال گھر کے چند ملازموں نے کیا، مگر کامران اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا اور اسے اندر لے آیا۔ اندر آتے ہی بچے تو اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے، جبکہ ماریا جو اپنے شوہر کی
بہن گرج سننے کو تیار بیٹھی تھی، کامران کی ہمراہ مہرو کو دیکھ کر حیران رہ گئی۔ یہ لڑکی؟ وہ پریشانی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج سے اس گھر کی بہو ہے، کامران نے جملہ مکمل کیا۔